بھارتی پنجاب سے تعلق رکھنے والے مشہور پنجابی سنگر سدھو موسے والا ان کو بھارت کے اندر فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ ان کی موت کو 1 سال مکمل ہونے پر پاکستان میں موجود ان کے جانشین، ان کے خلیفہ، وہ جو ان کو فالو کرتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے، ان کو کاپی کرتے تھے، انہوں نے ان کے اس سال ثواب کے لیے قرآن خوانی کا انتظام کرایا۔ جس طرح ہمارے ہاں مسلمانوں کے اندر یہ کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ جب ہمارے ہاں کوئی انتقال کر جاتا ہے تو ان کی بخشش کے لیے قرآن خوانی اور دعا کا انتظام کیا جاتا ہے، اسی طرح سدھو موسے والے کے قتل کو 1 سال مکمل ہونے کے اوپر پاکستان کے اندر موجود ان کے جانشین، ان کے خلیفہ، ان کے چیلوں، ان کے غنڈوں نے ان کے اصال ثواب کے لیے، ان کی بخشش کے لیے باقاعدہ طور پر قرآن خوانی کا اور اصال ثواب کا انتظام کیا ہوا تھا۔ یہ اسکرین کے اوپر آپ جو اشتہار دیکھ رہے ہیں، اس اشتہار کے سوشل میڈیا کے اوپر آتے ہوئے پنجاب پولیس نے ایکشن لیتے ہوئے اس شخص کو، جس کا نام شرجیل ہے اور اس کی تصویر بھی آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، اس کو گرفتار کر دیا۔ جب آپ اس کے اشتہار کو مکمل پڑھیں گے تو آخر میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جب اصال ثواب مکمل ہوگا، قرآن خوانی ہو جائے گی، دعا ہو جائے گی، تو اس کے بعد ہوائی فائرنگ کی جائے گی۔ یہ وہ نوجوان ہیں، یہ وہ گنڈے ہیں، یہ وہ جانشین ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس اپنا 1 روپیہ بھی نہیں ہوتا، ان کی جیبیں خالی ہوتی ہیں، لوگوں سے مانگ مانگ کر کھانے والے اور پھر ان جیسے لوگوں کو فالو کرنے والے، کاپی کرنے والوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ان کو اسلام کا نالج نہیں ہوتا، اسلام کا احساس نہیں ہوتا، اسلام کا درد نہیں ہوتا۔ ورنہ اگر ان کو پتہ ہوتا تو پھر ہمارے ملک کے اندر ہمارے جو مسلمان ہیں ان کو اس بات کی خبر ہوتی کہ کافر جتنا بھی نیک ہو جائے، جتنا بڑا سخی ہو جائے، جتنا بڑا محبت کرنے والا ہو، جتنا بڑا مہربان ہو، اگر اس نے اپنی زندگی کے اندر بہت خرچ کیا ہے، غریبوں کی ہیلپ کی ہے، خیراتی فاؤنڈیشن بنا کے گیا ہے، لیکن اس کا اگر خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا تو ہم اس کی بخشش کی دعا نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن و حدیث کا فیصلہ ہے۔ اور سدھو موسے والا کا انتقال بھی اسلام کے اوپر نہیں ہوا بلکہ کفر کے اوپر ہوا ہے، تو ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ کسی بھی کافر کے لیے ہم دعا یا جملہ یا بخشش کی دعا نہیں کر سکتے۔ اور المیہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان، چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، وہ ڈرامے اور فلمیں بڑے شوق سے دیکھتی ہیں۔ جب بھی کوئی ہیرو یا ایکٹر انتقال کرتا ہے اور اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہوتا، کفر کے اوپر اس کا خاتمہ ہوتا ہے، تو ہمارے وہ نوجوان لڑکے لڑکیاں کسی بھی سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ کے اوپر اس کی تصویر کو شیئر کرتے ہوئے ریسٹ اینڈ پیس لکھتی ہیں۔ کیوں کہ ان کو اس بات کی خبر نہیں ہوتی کہ اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا، کسی کافر کے لیے بخشش کی دعا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کو دین سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، انہوں نے دین پڑھا نہیں ہوتا، ان کی تو زندگی گزرتی فلموں اور ڈراموں کے اوپر ہوتی ہے۔ اگر وہ دین پڑھتے تو اس بات کی خبر ہوتی کہ کسی کافر کے لیے ہم دعا جملہ نہیں کہہ سکتے، چاہے وہ کتنا بڑا نیک کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا بڑا سخی کیوں نہ ہو، کتنا بڑا مہربان کیوں نہ ہو۔ کسی بھی کافر کے مرنے کے بعد ہم اس کے لیے ریسٹ ان پیس کا جملہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ بھی دعائے کلمہ ہے۔ فرق یہ ہے کہ اردو کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تمہیں جنت عطا کرے، اور انگلش کے اندر کہا جاتا ہے ریسٹ ان پیس، تو فرق تو کوئی نہ ہوا۔ تو اس لیے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ میں نوجوانوں کو خاص کر یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، کسی بھی کافر غیر مسلم کے مرنے کے بعد آپ اس کے لیے ریسٹ ان پیس یا یہ دعا نہیں کر سکتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے یا جنت کے اندر مقام دے دے۔ اس لیے میں پنجاب پولیس سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ان نوجوانوں کو آپ نے گرفتار کیا، ان کو سزا بھی دے اور ساتھ ساتھ کسی مدرسے کے اندر ان کو داخل کرا دے، تاکہ آئندہ سے یہ سدھو موسے والے کے خلیفہ نہ بنے، اس کے جانشین نہ بنے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کو سمجھ کر پوری دنیا کے اندر دین اسلام کا پرچار کریں۔